اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صرف اللہ، رسول، آخرت، فرشتے، ان کو ماننا اسلام ہے۔ نماز روزہ بھی اس میں شامل ہے، ساری کی ساری چیزیں، ایمان، اسلام، سب کچھ۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک ہوگا، یعنی شادی ذبیحہ وغیرہ اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے۔ جو سرے سے نماز کو مانتا نہیں ہے، نماز بالکل نہیں پڑھتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اب کسی کے بارے میں جاننا، اس اعتبار سے آپ اپنے فیملی ممبرز کے بارے میں تو شاید کر لیں، کسی دوسرے کے بارے میں تو نہیں کر سکتے۔ آج کل تو لوگ ڈر کی وجہ سے نماز بھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اس طرح آپ کسی کے اوپر شرعی حکم تو نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کے جاننے والوں میں ہے تو اسے پھر بتائیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق ہی نماز ہے۔ جو سرے سے بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان تو نہیں، کافر ہے، حقیقت بات ہے۔ یہاں پہ لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ جی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو جنازہ جائز ہے۔ بے نمازی کا جنازہ شوق سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کی شادی نہیں ہوئی کہتے ہیں اس کا جنازہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ تو چونکہ ظاہری کلمے میں ہمارے سامنے جو بھی اللہ رسول آخرت کا اقرار کر رہے ہیں تو ہم اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کریں گے۔ ظاہر ہے ہندوؤں والے معاملات تو اس کے ساتھ نہیں کرنے، نہ کرسچنس کے قبرستان میں اسے پھینکنا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس نے ایک کمزور سے دھاگے سے اپنے آپ کو جس ریلیجن سے باندھا ہوا ہے وہ اسلام ہی ہے نا۔ کوئی بھی دنیا میں ایک انسان ہے، وہ مر گیا ہے، کہ کسی کھاتے میں تو اسے ڈالنا ہے نا آپ نے۔ یعنی اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے لیکن اس کے اعمال میں اس لیول کی کمزوری ہے تو پھر اسے کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ کسی کھاتے میں تو ڈالیں گے نا۔ اگر آپ کہیں گے ہندو ہے تو ہم یہ کہیں گے بھی ہندو تو نہیں ہے وہ، لہٰذا اس کی لاش کو آگ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کہیں گے یہ کرسچنز میں سے ہے تو کرسچنز بھی نہیں مانیں گے کہ ہمارے میں سے کہاں سے آ گئے، تو کبھی گرجے میں بھی نہیں آیا، تو کسی کھاتے میں تو اسے ڈالنا ہے نا۔ تو الٹیمیٹلی جس کمزور سے دھاگے کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے نا اس کے ساتھ وہی معاملات کریں۔ باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگ یہاں پہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اچھی نوکری ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہونے والا داماد یا ہونے والی بہو نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں۔ تو بالکل نکاح طلاق کے معاملات میں ان چیزوں کو دیکھا کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی جگہوں کے اوپر شادی کرنے کی کہ جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بالکل، اگر میں کسی فقہ کو نہیں مانتا تو مفتی کیسے بنوں؟ آپ نے مفتی بننا ہے، اس کے لیے فقہ کی ضرورت ہے؟ فقہ کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی، فقہ الاسلام کی ضرورت ہے۔ فقہ تو سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی فقہ حنفی نہیں، دین کی فقہ۔ دین وہ ہے جو قرآن و سنت میں آیا۔ یہ جو آپ کی فقہ بنی ہوئی ہے یہ فرقوں کی فقہ ہے، اور یہ آلموسٹ ابسلیٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ یعنی مجھے بتائیں امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ ان کی جو زمانے کے حالات و واقعات اور جو مسائل تھے وہ آج کے زمانے کے نہیں ہیں۔ امام حنیفہ کو تو نہیں پتا کہ ریل گاڑی بن چکی ہے، اس میں نماز کا شرعی حکم کیا ہوگا، ہوائی جہاز میں نماز کا شرعی حکم کیا ہوگا، انتقال خون کا مسئلہ کیا ہوگا۔ آپ کے لیے حیران کن بات ہے کہ یہ جو بلڈ ڈونیشن والا معاملہ ہے یہ 1901 میں شروع ہے، بمشکل 125 سال پہلے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک آسٹرین تھا سائنٹسٹ، اس نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ بلڈ کے گروپس ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا میں لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ جانوروں کا خون بھی انسانوں کو لگاتے تھے، انسانوں کا بھی انسانوں کو لگاتے تھے، انسان مر جاتے تھے، کیونکہ اگر بلڈ گروپ میچ نہ کرے تو دوسرے انسان کا خون بھی آپ کے لیے زہر قاتل ہے، جسم وہ قبول ہی نہیں کرتا، جسم کی امیونٹی اسے ریبٹل کرتی ہے اور وہ کلاٹس بن جاتے ہیں، انسان کی ادھر ہی ڈیتھ ہو جائے گی۔ آپ اگر غلط خون بھی لگا دیں تو اگلے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اجمیر شریف کا کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا، نہ بغداد شریف کا۔ اچھا، یہ دلوں کے حال جانتے تھے، انہیں بلڈ گروپ نہیں دریافت ہوئے ان سے۔ جو بلڈ گروپ 1901 میں دریافت ہو رہا ہے وہ بلڈ کسی کو لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے، اس کا مسئلہ امام حنیفہ تو نہیں بتا سکتے۔ وہ تو ان کی وفات کے بھی 1100 سال بعد جا کے بلڈ گروپس کا پتہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اعضاء کی پیوند کاری تو ابھی بمشکل 70-80 سال پہلے یہ شروع ہوئی ہے۔ کسی کا گردہ کسی کو لگا دینا، جگر کا ٹرانسپلانٹ کرنا، ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ کرنا، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، اذان کا مسئلہ اسپیکر میں دینا، یہ وہ سارے مسائل ہیں جو ان اماموں کے زمانے میں تو نہیں تھے، لہٰذا ان
کہ مسائل تو ہمارے آج کسی کام کے نہیں ہیں، سوائے ان مسائل کے جو ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے سے پہلے کے تھے، اور وہ ان کے زمانے کے پہلے کے بھی جو مسائل ہیں وہ قرآن و سنت میں موجود ہیں. یعنی امام حنیفہ سے پہلے بھی تو بحث تھی نا، تو اس زمانے میں بھی بحث حلال ہی ہوتی تھی. امام حنیفہ نے تو نہیں آگے بتایا کہ یہ بحث حلال ہو گئی ہے. تو قرآن میں لکھا ہے بہیمۃ الانعام سارے حلال ہیں، جو بے زبان مویشی ہیں، مویشیوں کی کیٹیگری میں جو جو فال کرتا ہے وہ اس میں حلال ہے. زرافہ بھی مویشی ہے، اس کے کھر بھی بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح یہ بھینس کے، گائے کے، بکری کے کٹے ہوئے کھر ہوتے ہیں نا. تو جو زرافہ ہے وہ بھی اسی مویشی کے اندر آتا ہے، وہ بھی حلال ہے. اب زرافے کا حلال ہونا میں بتا رہا ہوں تو کیا میری تقلید شروع کر دیں گے؟ نہیں. فقہ یا اجتہاد اور قیاس کا جو معاملہ ہے یہ قیامت تک جاری ہے، یہ کسی شخص کے اوپر آگے فکس نہیں ہوگا. تو آپ مفتی بنے، اسلام کے مفتی بنے، اس کے لیے آپ قرآن پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، اس کے بعد تمام مکاتب فکر کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے مدارس میں پڑھنا ہے ضرور پڑھیں، بریلویوں کے مدرسے میں بھی پڑھیں، دیوبند کے بھی پڑھیں، اہل حدیث کے بھی پڑھیں، اور شیعہ کے مدرسے میں بھی پڑھیں. اور جب بوڑھے ہو کے ریٹائر ہو کے گھر آئیں تو اس وقت آخری عمر میں آپ کی شادی بھی ماں باپ کروا دیں گے. ظاہر ہے اتنا ٹائم تو لگ جائے گا نا. 8 سال بریلویوں کے، 8 سال دیوبندیوں کے، 8 سال اہل حدیث کے، 24 سال ہو گئے. 17 سال قم یونیورسٹی ایران کے. اور سناؤ، لو سامو ہے. اور اینڈ پہ بھی آپ جب انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا یار یہ سارا نہیں ڈنڈی ماری ہوئی ہے. تو بہتر یہ کہ ہماری ویڈیوز دیکھیں، مفتی نہیں آپ مفتی اعظم بن جائیں. آپ کے نزدیک قرآن و سنت پر زیادہ عمل کس امام کا ہے؟ امام حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل یا امام شافعی؟ یار ساروں نے ہی اپنی طرف سے کوشش تو کی ہے عمل کرنے کی، لیکن جو قریب اگر آپ کہہ سکتے ہیں نا سب سے زیادہ تو امام شافعی ہیں. اگرچہ کچھ مسئلے ان سے بھی بہت بڑے مس ہینڈل ہو گئے. مثلا بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنا، یہ اتنی بڑی مصیبت انہوں نے کھڑی کر دی ہے امت کے لیے کہ آج تک کروڑوں لوگ اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگوں نے اپنی بیویوں کو گرمیوں میں بھی دستانے پہنائے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سارے ہیں شافعی مسلک کے ماننے والے. وہ کہتے ہیں جی بیوی کو ہاتھ لگانے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب لاکھ آپ ان کو بتائیں کہ بھئی بخاری مسلم میں لکھا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی. جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ قیام میں واپس جاتے تو پھر میں پاؤں سیدھے کر لیتی. تو اس حدیث سے ایک تو اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ چراغ نہیں تھے، اندھیرے کی وجہ سے حضور کو پاؤں ٹونے پڑتے تھے. ورنہ تو حضرت عائشہ جب دیکھ رہی ہوتی حضور سجدے چاڑ لینے، آپ ہی پہلے پاؤں ہٹا لیتی. یہ تو بدتمیزی ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا. اما عائشہ سے تو آپ توقع نہ کریں، اس لیے اما عائشہ نے اس میں کلیئر کیا. کوئی کلپ نہ کاٹ سکے اما عائشہ دا، انہوں نے نال کلیئر کیا کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی، اس لیے یہ ایسا ہوتا تھا. دوسرا یہ ثابت ہو گیا کہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض سلفی حضرات کہتے ہیں نا آنکھیں بند کرنے میں اگر کوئی موذی جانور آ کے کاٹ گیا تو وہ اندھیرے میں بھی کاٹ سکتا ہے. ہاں جہاں خطرہ ہے نا کہ موذی جانور آ سکتا ہے وہاں آپ کو اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہ آنکھیں بند کر کے، بلکہ آپ کو دیا بھی جلانا چاہیے. لیکن ہماری مساجد میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں تو دوسرے فرقے والا نہیں بیچارہ آ سکتا، تو جانور کہاں سے آئے گا؟ تو یہ مسئلہ ثابت ہوا. اور تیسرا یہ ثابت ہوا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں میرے پاؤں ٹو دیا کرتے تھے نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو امام بخاری جن کے اوپر حنفیوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ امام بخاری شافعی تھے، وہ تو امام شافعی کے خلاف مسائل لے کے آئے ہیں صحیح بخاری میں. 300 مقامات پہ امام حنیفہ کے خلاف مسائل لکھے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں، کہ جہاں امام ابو حنیفہ کو غلطی لگی ہے. اب یہاں پہ امام شافعی کو غلطی لگی اور وہ تکلیف آج تک امت کاٹ رہی ہے. ادھر امام ابو حنیفہ کو غلطی لگی کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حنفی آج تک مصیبت کاٹ رہے ہیں اس کی. ہم لاکھ انہیں بتائیں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پیرے پہ لگایا، ان کو تیر لگتے رہے، خون نکلتا رہا، انہوں نے نماز مکمل کی. بعد میں ساتھیوں نے کہا کہ اٹھا لینا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیز بری خیال کی کہ ایک دفعہ میں نے سورت شروع کی ہے، میں اسے مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں. تو ان کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا.
ان کا وضو تو کوئی نہیں ٹوٹا. اب یہ واقعہ شیخ زکریا کاندھلوی نے فضائل اعمال میں لکھا ہے. وہ بیچارہ تو لکھ رہا تھا اس چکر میں کہ بھئی صحابہ کرام نماز میں کتنی کنسنٹریشن سے خشوع خضوع سے نماز پڑھتے تھے. اب یہ واقعہ لکھ بیٹھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو اپنے گلے فٹ ہو جائے گا, کیونکہ ہم تو اس بابے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو نیچے انہوں نے نا واقعے کے بعد لکھا فے, وہ فائدے کی فے, میں اسے فساد کہتا ہوں. وہ فے لکھ کے کہتے ہیں کہ اس واقعے میں جو یہ آیا نا کہ وہ خون نکلتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے, تو امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. ہاں مت ماری گئی تواڈی, صحابی کو شافعی بنا دیا. اچھا آپ ان سے پوچھیں, وہ کہیں گے نہیں وہ اصل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس صحابی کا بھی وہی مذہب ہوگا جس طرح کہ امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن ہم کہتے ہیں تمہاری مت کیسی ماری گئی, تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے امام شافعی اس کے مذہب پہ ہو, صحابی کو تو نہ بتاؤ گے اس مذہب پہ. نہیں ویسے تو آپ کو بڑا یہ کرینہ سکھاتے ہیں کہ جی لکھنے کا, جی الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا ہونا چاہیے انجینئر صاحب. تو آڈے بزرگاں دی مت ماری ہوئی ہے, شافعی لکھ کے جو صحابی نو یہ لکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی بھی اس صحابی کے مذہب پر ہو, پھر ہم کہتے ہیں بالکل درست ہے. تو اگر امام شافعی اس صحابی کے مذہب پہ تھے تو وہ صحابی کس کے مذہب پہ تھے؟ نبی الاسلام کے. تو یہ اکثر آپ کو حنفی کہتے ہوئے سنائی دیں گے, وہ جی دیکھیں جی اپنی مرضی کی فقہ نہیں فالو کرنا چاہیے, ورنہ آپ کا خون نکلے گا تو آپ شافعی بن جائیں گے, بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ حنفی بن جائیں گے. نہ سرکار, پرانیاں گلاں, پرانے بہانے, پرانے فراڈ. نہ سوچ تو میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہم ہر جگہ محمد ہی رہیں گے, بلکہ اس سے بھی بہتر ورڈ ہے مسلم رہیں گے, کیونکہ نبی الاسلام نے ہمیں محمدی نہیں بلکہ مسلم کہا ہے. ہم مسلم رہیں گے. ہمارے پاس بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا امام شافعی کا موقف غلط ہے, امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ حدیث مل گئی. اور دوسری جگہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس معاملے میں امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے, امام حنیفہ کا موقف غلط ہے, اس وجہ سے کہ ابو داؤد کی حدیث مل گئی.